بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ایک تو کل تو دور ساری محفل ہے، وہاں پڑھنا والا سے آگے مال چک ادھر محفل ہو گئی، اور پرسوں یہ میرا فقیر صاحب بیٹا ہے، یہ پیسے دینے لگا جناب کو، میں نے واپس کر میں نے کہا تو نہ، تو یہ درویش صاحب بیٹا ہے، اس کے ہاں پرسوں محفل ہو گئی عشاء کے بعد، آپ تشریف لائیں۔ محبت کا دائی ہوں اور اسی کو وصول کرتا ہوں، سبحان اللہ، کسی نوٹ کی نہیں ضرورت، سبحان اللہ، بچے کٹے گی نہیں، سبحان اللہ، صرف محبت کا دائی ہوں اور اسی کو وصول کرتا ہوں۔ بعض چیزیں دیکھنے سے ملتی ہیں، بعض چیزیں دیکھنے سے بغیر بھی مل جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ اللہم وسلم۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ وہ بابا چورا، تجھے آپ کو سارے بابا چورا کہتے ہیں نا نشادہ بابا، آج کے بعد انہیں بابا بن کے دکھا، پہلے تو یہ کہتے ہیں تو آج کے بعد انہیں بابا بن کے ہی دکھا۔ وہ اگر جھوٹ پھوٹ کا بھی رونا ہم رونے نہ سچا تو میرا رب جھوٹ موٹ کا رونا بھی پسند ہے، اور اس جھوٹ موٹ رونے کو بھی اپنا قریب کر لیتا ہے۔ اور پھر جو لمحے والدین کے فراق میں گزرے، یہ نہیں کہ جن کے والدین چلے جائیں ان کے فراق میں گزرے، جن کے موجود ہیں ان کے بھی فراق میں گزرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ ہم بڑے بڑے آج پریشانی کے عالم میں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں حق ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتہ، لیکن باپ کی گود ماں کی گود ہمیشہ حق کی ہوتا، دور کی جاتی، صحیح بات پتہ چلتا ہے وہاں وہ درویش ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، کراچی میں پتہ چلتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، لیکن جس گود میں حسن ہے، جس گود میں حق ہے، جس گود میں حقیقت ہے، اس گود کے قریب نہیں ہوتے، اور وہاں سے بھی پھر خالی نہ اٹھاتے ہیں، وہاں سے بھی ہمارے دامن نہیں بھر سکتے جب تک کہ اصلی گود کے دامن سے ہم خالی نہ اٹھائیں۔ ہارون رشید تھا تو وہ اسے بیوی کہنے لگی کہ آج سیر کو نہ جائے، اس نے کہا چلو چلتے ہیں، تو بہلول قزم تھے ہارون رشید کا رشتہ درویشی بھی تھی اور چچا زاد بھائی بھی تھی، وہ چلتے چلتے حضرت بہلول وہاں ریت پر گھر بنا رہے تھے، کبھی کبھی ہم بھی اپنے نالے پر بنایا کرتے تھے، تو وہ پاؤں ڈال کر اس کے اوپر ریت جو گیلی ریت ہوتی تھی اسے اوپر سے تھپکی دے دینا، وہ ذرا تھوڑی سی سخت ہو جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا تو پاؤں ہم نکال لیتے تھے، تو وہ گھر بناتے تھے، تو بہلول بھی گھر بنا رہے تھے اور توڑ دیتے تھے، گھر بنا رہے تھے توڑ دیتے تھے۔ زبیدہ بھی ساتھ تھی، زبیدہ نے کہا کیا حضرت یہ آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں؟ تو بہلول حضرت فرماتے ہیں ہاں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ زبیدہ کہنے لگی کہ کتنے میں بیچتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا میں 10 درہم میں بیچتا ہوں۔ اس وقت 2 کرنسیاں تھیں، ایک دینار کی اور ایک درہم کی، دینار مہنگا تھا، درہم سستا تھا، آج بھی دینار مہنگا، کویتی دینار سب سے مہنگا، آج بھی اس کی قیمت زیادہ ہے، اس وقت بھی اس کی قیمت زیادہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں 10 درہم میں بیچتا ہوں، تو اس نے پرس سے
10 درہم نکالے تو حضرت بہلول کو دیے، انہوں نے وہ 10 درہم دیے اور دریا میں پھینک دیے، تو اس گھر کو مٹا دیا۔ اس نے کہا جا زبیدہ تو تجھے تیرا گھر مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں اعلیٰ گھر مقام عطا کیا، تو چلے جا۔ تو وہ چلے گئے۔ تو اب اس نے ہارون نے کہا او کملیے او تیرے بخت جیون، یہ تو نے کیا کیا؟ اس پاگل کو تو نے 10 درہم دیے، اس نے دریا میں پھینک دیے، اگر یہ تو کسی بندے کو دے دیتی تو وہ کھانا کھا لیتا، کوئی جسم ڈھانپ لیتا، کوئی نہ کوئی اپنے استعمال میں لے لیتا، اس نے دریا میں۔ ایسے گھر بنتے بھی ہیں اور ایسے گھر ملتے بھی ہیں۔ تو زبیدہ خاموش ہو گئی، وہ رات کو سو گئی۔ رات کی خواب میں کیا دیکھتا ہے ہارون کہ جنت میں اعلیٰ بالا خانہ ہے اور اس کی سونے کی ٹوٹیاں ہیں اور چاندی کے اس کے تالے ہیں، تو وہ تالا لگا ہوا ہے اور باہر لکھا ہوا ہے بیت زبیدہ اور سیڑھیاں ہیں۔ وہ ہارون دوڑتے 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 سیڑھیوں سے اوپر اس محل میں جاتا ہے نا، تو جب اس دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے تو آگے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، تو بندہ کھڑا تھا، تو اس نے کہا نہیں ہارون رک جا رک جا رک جا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو نہیں دیکھ رہا میں اس گھر میں داخل ہو رہا ہوں؟ تو اس نے کہا یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں دکھاؤں گا بیت زبیدہ، زبیدہ میری بیوی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ گھر تمہارا دنیا میں تھا، وہ بیوی تمہاری دنیا میں تھی، اب تمہاری کوئی بیوی تو کوئی خامد، یہ زبیدہ کا گھر ہے اور وہ ہی داخل ہو سکتی۔ تو وہ ہارون خاموشی سے منہ بنا کر واپس آ گیا۔ تو دوسرے دن اب اس کی خواہش تو تڑپ رہی تھی، تو دوسرے دن وہ کہنے لگا کہ زبیدہ آج پھر نہ چلے سیر کو؟ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ پھر دریا کا رخ کیا اور دریا کی طرف چل دیے۔ تو پھر حضرت بہلول وہ گھر بنا رہے تھے اور توڑ رہے تھے، تو جب پاس سے گزرے تو اب زبیدہ خاموش تھی، اب ہارون کہنے لگا کہ حضرت کیا یہ گھر آپ بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیچتا ہوں، کیوں نہیں بیچتا؟ تو حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 دینار۔ اب اسے پتہ تھا بہلول کو کہ اس کے برس میں اس کی ہے تو بادشاہ، 1,00,000 دینار اس کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت اس کی جیب میں نہیں۔ وہ صاحب نظر تھے، وہ صاحب نظر تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس کی جیب میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 دینار۔ اس سے ہارون کہنے لگا کہ راتوں رات اتنی مہنگائی، راتوں رات اتنی مہنگائی، کل 10 درہم کا تھا آج 1,00,000 دینار کا ہے۔ تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ ہارون تو پیچھے رہ گیا، کل انڈٹھا سودا تھا آج تو دیکھ، تو کل انڈٹھا سودا تھا آج تو دیکھ کر رہا ہے۔ تو دوستو ہم بھٹک رہے ہیں، ہم بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی ہونے کی وجہ سے، کوئی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے، بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی رزق کی زیادتی کی وجہ سے، کوئی کمی کی وجہ سے، کوئی فاقے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ان لوگوں کے پاس دور دور چلے جاتے ہیں جہاں بھی پتہ چلتا ہے، لیکن جب بھی جاؤ ڈاکوؤں کے پاس نہ جاؤ، صاحب نظر کے پاس جاؤ۔ جب بھی جاؤ ڈاکوؤں کے پاس نہ جاؤ، مستند لوگوں کے پاس جاؤ۔ بے شک پریشانی جتنی بھی ہو، جتنی بھی لاحق ہو، اگر آپ صدق کے دل سے اللہ کے حضور جھک جائیں اور کہیں یار نماز کی طرف نہیں جاتے اور ان ٹھگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں، خدا را اگر جاؤ تو پھر اہل نظر کے پاس جاؤ جو مستند ہیں، ان ڈاکوؤں کے پاس نہ جاؤ جو کتابیں دیکھ رہے ہیں اور تعویذ بیچ رہے ہیں۔ تصوف کے ساتھ تعویذ فروشی کا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ٹھگن دے ہاتھ نہ چڑھو، حقیقت کے پاس چلے جاؤ، اسی کے پاس جاؤ جو تعویذ نہ دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لے جائے، جو حقیقت کی طرف لے جائے۔ اور جب تک اس پر ہم عمل نہیں کریں گے اور اس کی دعوت نہیں دیں گے، اگر ہم ٹھیک بھی ہوں گے تو پھر کیا فائدہ، اگر درست بھی ہوں گے تو پھر کیا فائدہ، اگر اولاد بھی ہوگی تو پھر کیا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
آپ اپنی اولادوں کو، میں نے حافظ قرآن رکھا تھا وسیع کو پڑھانے کے لیے، لیکن اس نے 15-16 پارے کیے یا جتنے بھی کیے مجھے اب یاد نہیں، تو وہ یہ بیمار ہو گیا تھا، پھر 4 سال اس کا پیٹ ادھر یہاں تک آیا تھا، دلی بڑھ گئی تھی، پھر تو یہ ہم ہسپتالوں میں گئے، کبھی کس ہسپتال میں کبھی کس ہسپتال میں، تو یہ حفظ نہ کر سکا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک حافظ قرآن بنا دو تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی، بھوکے مر جاؤ گے، نہ اپنا کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی پرواہ نہیں، آخرت بن جائے گی۔ ایک حافظ قرآن بنا دے یا حافظہ بنا دے تو آپ کی جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا جس کے اولاد بچپن میں فوت شدہ پیدا ہو یا ابارشن ہو جائے یا معصومیت میں فوت ہو جائے، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، ان پر جنت واجب ہے، اور جو حافظ قرآن ہوں گے ان پر دوزخ حرام ہوگی۔ ایک بندہ ایک بچہ حافظ بنا لے اور آپ کی بھی زندگی بن جائے، اس کی بھی زندگی بن جائے، تو اس راستے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس راستے کو ترک کر رہے ہیں۔ جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی بڑا مقام حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن خدا را خالص ہو جاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ خادم رضوی کا ایک ہی عمل خدا کو پسند آیا کہ وہ خالص ہو گیا تھا، پہلے جیسی بھی تھی خالص، جس وقت بھی کو خالص ہو جائے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ خالص ہو کر والدین کی گود میں چلے جاؤ، تمہاری یہ دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری وہ دنیا بھی بن جائے گی۔ بچوں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹو، اپنے آپ کو بدل دو، اپنے چہروں کو بدل دو، اپنے اندر کو بدل دو، اور تاکہ خدا دیکھ رہا ہے، بندہ دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے بابا جھولو کا آنند آپ کو سارا نشاط آباد بابا گدیارے سے سچے مجھے نہ بن کے بکھا دے بابا، تاکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سچ ثابت ہو جائے۔ تو اپنے چہرے کو بدل دو، اپنا اندر بدل دو، اور والدین کے لیے ٹھنڈک بن جاؤ تاکہ وہ دیکھیں تو انہیں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور 27 تاریخ کو بھی نشاط آباد میں محفل ہے، 26 تاریخ کو بھی نشاط آباد میں محفل ہے، اور محفلیں پتہ نہیں کیا رب کر رہا ہے نشاط آباد میں، تو میں بڑا اس کا شکر گزار ہوں کہ بے شمار محفلیں ملتی ہیں، لیکن وہ گڑیاں اڑانے والی محفلیں نہیں کرتے، ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والی محفلیں کرتے ہیں۔ میں دعا مانگوں گا، آخری شعر سلام کا عرض کریں گے، میں دعا مانگوں گا، اور لنگر کے بغیر کوئی نہیں جانا، دعا کے بغیر کوئی نہیں جانا، میں دعا مانگوں گا، اور لنگر والے لنگر کا انتظام کر رکھیں تاکہ آج کو خالی لنگر کے نہ جائے۔ اور وہ میرے جو درویش کا بچہ ہے نا، کل بھائی والے میں پرسوں محفل ہوگی تو وہاں بھی لنگر ملے گا، اور اچھا لنگر ملے گا۔ خدا غریبوں پر زیادہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ مقروض بھی نہیں کرتا، وہ قرضدار بھی نہیں کرتا۔ میں سب کو پرسوں کی بھی دعوت دیتا ہوں، اور 28 کو نشاط آباد میں کون سی گلی ہے؟ 14 نمبر گلی، ادھر سے تو پتہ نہیں کتنی ہے، ادھر سے 14 نمبر ہے، 14 نمبر گلی میں پھر اس بازار میں محفل ہوگی۔ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، وسیع کا خطاب ہوگا محفل میں، تو یہ نشاط آباد میں میں پھرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ہماری خوبصورتی ہے، آپ تعاون کریں۔ کل کی محفل دور ہے، پرسوں بھی آنا، اسحاق پر کل کی محفل میں جانا ہے، تو کل کی محفل دور ہے، پرسوں بھی آنا ہے، 26 کو ہے ایک چھوٹی سی پروگرام ہے، اس میں بھی آنا ہے، اور 27 کو بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔